گناہ کبیرہ کون کون سے اور کتنے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کی تعداد 7 ہے، اور وہ یہ ہیں: شرک، جادو، خون ناحق، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، جہاد کفار سے بھاگ جانا، پاک دامن مومن عورتوں کو زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ اور حاکم کی روایت میں گناہ کبیرہ کی تعداد 9 اور بعض روایتوں میں اس سے زیادہ تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ کیا گناہ کبیرہ 7 ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ کی تعداد 700 تک ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ایک چھوٹی سی نیکی کو خلوص نیت کے ساتھ اگر کوئی کرے تو اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اگر کوئی بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ گناہ صغیرہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر گناہ صغیرہ پر جب اصرار کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی سے منقول ہے کہ گناہ کبیرہ 17 ہیں۔ 4 وہ ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں: شرک، گناہوں پر اصرار، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اللہ عز و جل کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، اور 4 وہ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے: جھوٹی گواہی دینا، پاک دامن کو تہمت لگانا، جادو کرنا، حرم کعبہ میں گناہ کرنا، اور 3 وہ ہیں جن کا تعلق شکم سے ہے، یعنی شراب پینا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا۔ 2 وہ ہیں جن کا تعلق شرمگاہ سے ہے، یعنی زنا، لواطت۔ 1 وہ ہے جس کا تعلق پاؤں سے ہے، جہاد سے بھاگا۔ 2 وہ ہیں جو ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں، خون ناحق، چوری، اور 1 وہ ہے جس کا تعلق پورے جسم سے ہے، والدین کی نافرمانی کرنا۔ واضح رہے کہ مختلف روایتوں میں جو گناہ کبیرہ کی تعداد بتائی گئی ہے وہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں یا 9 ہی ہیں یا 17 ہی ہیں، بلکہ یہ مثال کے طور پر ہے کہ کسی روایت میں مثال کے طور پر 7 کا ذکر آ گیا، کسی روایت میں 9 کا، کسی روایت میں 17 کا، ورنہ ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا گناہوں کے سوا اور بھی بہت سے گناہ کبیرہ ہیں، مثلا نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ کو چھوڑ دینا، ظلم کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، 2 مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا، ناچ دیکھنا، عورتوں کے بے پردہ ہو کر پھرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، جوا کھیلنا، حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا، ماں باپ کو تکلیف دینا وغیرہ وغیرہ سینکڑوں گناہ کبیرہ ہیں۔ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے بچنے پر خداوند عالم نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر اللہ اور رسول نے وعید سنائی یا لعنت فرمائی یا عذاب و غضب کا ذکر فرمایا وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ چغلی کیا ہے؟ حدیث میں لفظ نمیہ آیا ہے جس کا ترجمہ اردو میں چغلی ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا کہ کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک پہنچانا، کاسٹ سے لے جانا، یہ چغلی ہے اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ مسلمانوں میں خلاف و شقاق اور جنگ و جدال کا ذریعہ ہے۔
دوسری نجاستوں اور گناہوں سے بھی بچو۔ حدیث مذکورہ میں اگرچہ عذاب کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں قبر والے، ایک تو ان میں سے اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا، لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خصوص میں اپنے پیشاب ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی نجاست، گوبر، پخانہ، خون وغیرہ کی نجاستوں سے بھی پرہیز نہ کرنا عذاب قبر کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو ہر قسم کی نجاستوں سے ہر وقت پاک و صاف رہنا چاہیے۔ اسی طرح عذاب قبر کا سبب بننے میں صرف چغلی ہی کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ اس قسم کی دوسرے گناہ کبیرہ مثال غیبت، جھوٹ، ظلم وغیرہ بھی عذاب قبر کا سبب بن سکتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کی تمام قسموں سے اجتناب و پرہیز کرنا لازم ہے۔ عالم رزق کا علم اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ کے واقعات کو دیکھتے، سنتے اور جانتے تھے، اس لیے کہ عذاب قبر عالم برزخ کے احوال میں سے ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قبروں کے مردوں کے عذاب کا علم وحی کے ذریعے نہیں ہوا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اور دیکھ کر عذاب قبر کا حال معلوم فرمایا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے دیکھنے اور سننے، بلکہ ان کی تمام قوتوں کو عام انسانوں کے قوائے جسمانیہ اور بدنی طاقتوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ہم عام انسانوں چیزوں کو اپنے حواس ظاہری یعنی آنکھ، کان وغیرہ سے دیکھتے سنتے ہیں، اور حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی ظاہری حواس اور